بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ اب تک تمام اسباق کی آپ قواعد تجوید کے ساتھ پریکٹس کر چکے ہوں گے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان تمام قواعد تجوید کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کویسچن کا آنسر آپ کو ملے گا آج کے لیسن میں، جس کا عنوان ہے لحن جلی اور لحن خفی۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحن جلی اور لحن خفی کو سمجھنے سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ لفظ لحن کا کیا مطلب ہے۔ لحن عربی میں کہتے ہیں غلطی کو، اور اس کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہے؟ بڑی اور نمایاں غلطی۔ یہ وہ غلطی ہے جو حرام ہے، اور اس کی بھی آگے 4 اقسام ہیں۔ یہ غلطیاں 4 طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے فرسٹ ون ہے کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، مثلا قل، نقطوں والا قوف، اس کی جگہ باریک کاف پڑھ دینا کل۔ تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ہم نقطوں والے قوف کے ساتھ پر کر کے پڑھیں تو مطلب ہوگا کہو، اور اگر باریک کاف پڑھ دیں تو مطلب بن جائے گا کھاؤ۔ دوسری قسم ہے لحن جلی کی، کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ پڑھ دینا۔ اور اسی سیکنڈ ٹائپ میں یہ بھی شامل ہے کہ بغیر شد والے حرف کو شد کے ساتھ پڑھ دینا۔ لحن جلی کی تھرڈ ٹائپ ہے کوئی حرف کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا۔ اور اسی ٹائپ میں یہ بھی غلطی شامل ہے کہ شد والے حرف کو بغیر شد کے پڑھ دینا۔ اور فورتھ ٹائپ ہے لحن جلی کی حرکات و سکنات کی غلطی کرنا۔ حرکات زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اور سکنات یعنی جزم کی غلطی کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں اعراب کی غلطی کرنا، جیسے اہدنا کی جگہ اہدنا پڑھ دینا، یعنی جو آپ کے سامنے زیر نظر آ رہی ہے پہلے حرف پر، وہ زیر کی بجائے زبر پڑھ دینا، یا انعمتو کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، یعنی جزم والی میم کی جگہ پیش والی میم پڑھ دینا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے الفاظ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، جو گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے لحن جلی یعنی بڑی اور نمایاں غلطیوں کی تمام اقسام حرام ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لحن خفی کسے کہا جاتا ہے۔ وہ تمام چھوٹی اور غیر نمایاں غلطیاں لحن خفی کہلاتی ہیں، اور یہ مکروہ ہیں۔ لحن خفی کی آگے 3 اقسام ہیں، جن میں سے فرسٹ ون ہے رو کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے ربنا میں رو کو اگر باریک پڑھ دیا تو یہ مکروہ ہوگا، لہٰذا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ رو کو کہاں باریک پڑھنا ہے کہاں پر پڑھنا ہے۔ لحن خفی کی سیکنڈ ٹائپ ہے لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے الا اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو اگر باریک پڑھ دیا، یا بسم اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھ دیا۔ یہاں یاد رکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو جیسے بسم اللہ میں تو پھر لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہاں ہم نے لام کو پر پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے۔ لحن خفی کی تھرڈ ٹائپ ہے کہ نون کے اظہار یا اخفاء، یعنی نون کو ظاہر کرنے یا چھپا کے پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے انعمتا لفظ ہے، اس میں نون پر اخفاء کر دیں، اگر چھپا دیں اوں کر کے پڑھ لیں، یا اونتا لفظ جو ہے جس میں ہم چھپا رہے ہیں نون کو، اونتا اخفاء کر رہے ہیں،
یہاں پر نون پر اظہار کر دینا۔ اس کے علاوہ غنہ اور مد کی صحیح ادائیگی نہ کرنا بھی لحن خفی میں شامل ہے۔ لحن جلی اگر حرام ہے تو لحن خفی بھی مکروہ ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ وہ امام جو لحن خفی یعنی چھوٹی اور غیر نمایاں غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھی جائے۔ جی تو سامعین و ناظرین، آج کے سبق کو سیکھنے کے بعد آپ بخوبی اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے قواعد تجوید کو ذہن میں رکھ کر تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پریکٹس سٹارٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔